بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت امام مہدی کے بارے میں بتائیں گے کہ امام مہدی کون ہیں اور کہاں سے برآمد ہوں گے، ان کا حلیہ کیا ہوگا اور ان کا نسب نامہ کن سے ملتا ہے، امام مہدی سب سے پہلے کہاں پہ مسلمانوں کو ملیں گے اور خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلے جنگ کس سے کریں گے۔ معزز سامعین اکرام، حضرت امام مہدی سید اور اولاد فاطمہ زہرا میں سے ہیں، اور آپ کا قد و قامت قدر دراز، بدن چست، رنگ کھلا ہوا اور چہرہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے مشابہ ہوگا۔ آپ کے اخلاق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوری مشابہت رکھتے ہوئے ہوں گے۔ آپ کا اسم شریف محمد، والد کا نام عبداللہ، والدہ صاحبہ کا نام آمنہ ہوگا۔ زبان میں قدر لکنت ہوگی، جس کی وجہ سے تنگ دل ہو کر کبھی کبھی ران پر ہاتھ ماریں گے۔ آپ کے ظہور سے قبل ملک عرب اور شام میں ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سادات کو قتل کرے گا۔ اس کا حکم ملک شام و مصر کے اطراف میں چلے گا۔ اس درمیان میں بادشاہ روم کے عیسائیوں کے ایک فرقہ سے جنگ اور دوسرے فرقہ سے صلح ہوگی۔ لڑنے والا فریق قسطنطنیہ پر قبضہ کرے گا۔ بادشاہ روم دارالخلافہ کو چھوڑ کر ملک شام میں پہنچ جائے گا، اور عیسائیوں کے دوسرے فریق کی اعانت سے اسلامی فوج ایک خون ریز جنگ کے بعد فریق مخالف پر فتح پائے گی۔ دشمن کی شکست کے بعد موافق فریق میں سے ایک شخص نعرہ لگائے گا کہ صلیب غالب ہو گئی، اور اس کے نام سے یہ فتح ہوئی۔ یہ سن کر اسلامی لشکر میں سے ایک شخص اس سے مار پیٹ کرے گا اور کہے گا کہ نہیں، دین اسلام غالب ہوا اور اس کی وجہ سے یہ فتح نصیب ہوئی۔ یہ دونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کے لیے پکاریں گے، جس کی وجہ سے فوج میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا۔ عیسائی ملک و شام پر قبضہ کر لیں گے، اور آپس میں ان دونوں عیسائی قوموں کی صلح ہو جائے گی۔ باقی مسلمان مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ عیسائیوں کی حکومت خیبر، جو مدینہ منورہ سے قریب تک پھیل جائے گی۔ اس وقت مسلمان اس فکر میں ہوں گے کہ امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے، تاکہ ان کے ذریعے سے یہ مصیبتیں دور ہوں اور دشمن کے پنجہ سے نجات مل جائے۔ امام مہدی اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے، مگر اس ڈر سے کہ مبادا لوگ مجھ جیسے ضعیف کو اس عظیم الشان کام کی انجام دہی کی تکلیف دیں، مکہ معظمہ چلے جائیں گے۔ اس زمانہ کے اولیاء کرام اور ابدال اعظام آپ کو تلاش کریں گے۔ بعض آدمی مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے بھی کریں گے۔ حضرت مہدی رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور آپ کو مجبور کر کے آپ سے بیعت کر لے گی۔ اس واقعے کی علامت یہ ہے کہ اس سے قبل گزشتہ ماہ رمضان میں چاند اور سورج کو گرہن لگ چکے گا، اور بیعت کے وقت آسمان سے یہ آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا لہ واطیعوا۔ اس آواز کو اس جگہ کے تمام عام و خاص سن لیں گے۔ بیعت کے وقت آپ کی عمر 40 سال ہوگی۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی فوج آپ کے پاس مکہ معظمہ چلی آئے گی۔ تمام عراق اور یمن کے اولیاء کرام و ابدال اعظام آپ کی محبت میں، اور ملک عرب کے تمام لوگ آپ کے لشکر میں داخل ہو جائیں گے، اور اس خزانہ کو جو کعبہ میں مدفون ہے نکال کر مسلمانوں پر تقسیم فرمائیں گے۔ جب یہ خبر اسلامی دنیا میں پھیلے گی تو خراسان کا ایک شخص ایک بہت بڑی فوج لے کر آپ کی مدد کے لیے روانہ ہوگا، جو راستے میں بہت سے عیسائیوں اور بد دینوں کا صفایا کر دے گا۔ اس لشکر کے مقدمۃ الجیش کی کمان منصور نامی ایک شخص کے ہاتھ میں ہوگی۔ وہ سفیانی اہل بیت کا دشمن ہوگا۔ اس کی ننیحال قوم بنو کلب ہوگی۔ حضرت امام مہدی کے مقابلے
کے واسطے اپنی فوج بھیجے گا۔ جب یہ فوج مکہ و مدینہ کے درمیان ایک میدان میں پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو اس جگہ اس فوج کے نیک و بد سب کے سب دھس جائیں گے، اور قیامت کے دن ہر ایک کا حشر اس کے عقیدے اور عمل کے مطابق ہوگا۔ ان میں سے صرف 2 آدمی بچیں گے، ایک حضرت امام مہدی کو اس واقعے کی اطلاع دے گا اور دوسرا سفیانی کو۔ عرب کی فوج کے اجتماع کا حال سن کر عیسائی بھی چاروں طرف سے فوجوں کو جمع کرنے کی کوشش میں لگ جائیں گے اور اپنے اور روم کے ممالک سے فوج کثیر لے کر امام مہدی کے مقابلے کے لیے شام میں جمع ہو جائیں گے۔ ان کی فوج کے اس وقت 70 جھنڈے ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہ ہوگی، جس کی تعداد 8,40,000 ہوگی۔ حضرت امام مہدی مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ پہنچیں گے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت سے مشرف ہو کر شام کی جانب روانہ ہوگے۔ دمشق کے پاس آ کر عیسائیوں کی فوج سے مقابلہ ہوگا۔ اس وقت امام مہدی کی فوج کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ نصارہ کے خوف سے بھاگ جائے گا، خداوند کریم ان کی توبہ کو ہرگز قبول نہ فرمائے گا۔ باقی فوج میں سے کچھ تو شہید ہو کر بدر اور احد کے شہداء کے مراتب کو پہنچیں گے، اور کچھ بتوفیق کے عزدی فتحات ہو کر ہمیشہ کے لیے گمراہی اور نجات سے اور انجام بد سے چھٹکارا پائیں گے۔ حضرت امام مہدی دوسرے روز پھر نصارہ کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ اس روز مسلمانوں کی ایک جماعت یہ عہد کر کے نکلے گی، یا میدان جنگ فتح کریں گے یا مر جائیں گے۔ یہ جماعت سب کے سب شہید ہو جائے گی۔ حضرت امام مہدی باقی ماندہ قلیل جماعت کے ساتھ لشکر میں واپس آئیں گے۔ دوسرے دن پھر ایک بڑی جماعت یہ عہد کرے گی کہ فتح کے بغیر میدان جنگ سے واپس نہیں آئیں گے یا پھر مر جائیں گے، اور امام مہدی کے ہمراہ بڑے بہادری کے ساتھ جنگ کریں گے اور آخر میں یہ بھی جام شہادت نوش کریں گے۔ شام کے وقت امام مہدی تھوڑی سی جماعت کے ساتھ واپس اپنی قیام گاہ پر واپس تشریف لے آئیں گے۔ چوتھے روز حضرت امام مہدی رصد گاہ کے محافظ جماعت کو لے کر دشمن سے پھر زور آزما ہوں گے۔ یہ جماعت تعداد میں بہت کم ہوگی، مگر خداوند کریم ان کو فتح مبین عطا فرمائے گا۔ عیسائی اس قدر قتل ہوں گے کہ باقیوں کے دماغ سے حکومت کی بو نکل جائے گی، اور بے سر و سامان ہو کر نہایت ذلت و رسوائی کے ساتھ بھاگ جائیں گے۔ مسلمان ان کا تعاقب کر کے باقیوں کو جہنم رسید کریں گے۔ اس کے بعد امام مہدی بے انتہا انعام و اکرام اس میدان کے جان بازوں پر تقسیم فرمائیں گے، مگر اس مال سے کسی کو خوشی حاصل نہ ہوگی، کیونکہ اس جنگ کی بدولت بہت سے خاندان و قبیلے ایسے ہوں گے جس میں فیصد صرف ایک آدمی ہی بچا ہوگا۔ اس کے بعد امام مہدی بلاد اسلام کے نظم و نسق اور فرائض اور حقوق العباد کے انجام دہی میں مصروف ہوں گے، چاروں طرف اپنی فوجیں پھیلا دیں گے اور ان مہمات سے فارغ ہو کر فتح قسطنطنیہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ بحیرہ روم کے کنارے پر پہنچ کر قبیلہ بنو اسحاق کے 70,000 بہادروں کو کشتیوں پر سوار کر کے اس شہر کی خلاصی کے لیے، جس کو آج کل استنبول کہتے ہیں، مقرر فرمائیں گے۔ جب یہ اس شہر کے قریب پہنچ کر نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو اس کے فصیل خدا کے نام کی برکت سے یکا یک گر جائے گی۔ مسلمان ہلہ کر کے شہر میں داخل ہو جائیں گے، شورشوں کو ختم کر کے ملک کا انتظام نہایت عدل و انصاف کے ساتھ کریں گے۔ ابتدائی بیعت سے اس وقت تک 6-7 سال کا عرصہ گزرے گا۔ امام مہدی ملک کے بندوبست ہی میں مصروف ہوں گے کہ افواہ اڑے گی کہ دجال نکل آیا۔